اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان، آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیپو سلطان کے بارے میں جو کہ ایک بہت ہی بہادر اور دلیر حکمران تھا۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم ٹیپو سلطان کی زندگی کے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: حکمران، سپاہی اور متنظم۔ وہ حکمرانی میں کمال شخص تھے۔ 1782 میں حکمران بنے اور انہوں نے جنگ و جدل، مولاتی سازشوں اور بحرانوں کے باوجود ملک کو معاشی طاقتور بنا دیا۔ ملک کو نیا ریونیو سسٹم دیا، کاٹن، ریشم اور صنعت بنائی، بے روزگاری ختم کر دی، ہندوستان میں بینکنگ اور انشورنس کا نظام متعارف کرایا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، بھارت اور پاکستان میں بینک بنانے والے تمام خاندان کا تعلق ٹیپو سلطان کی ریاست میسور سے تھا۔ یہ خاندان نقل مکانی کر کے برصغیر کے مختلف علاقوں میں سیٹل ہوتے رہے اور اپنے آباء و اجداد کے جینس کے تحت بینک بناتے رہے۔ ہمارے حبیب بینک کے بانیان بھی میسور ریاست سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے چاند اور سورج کے تعلق کو سامنے رکھ کر ہندوستان میں نیا کیلنڈر بھی متعارف کرایا۔ اس نے راکٹ بھی ایجاد کیا۔ یہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے اپنی فوج میں راکٹ کیولری بنائی۔ ہندوستان میں نیوی کا پہلا فلیٹ بھی ٹیپو سلطان نے بنایا۔ یہ برصغیر کا پہلا حکمران تھا جس نے یورپ کی اندرونی لڑائیوں کو سمجھا، نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ تعلقات استوار کیے، فرینچ جنرل ملازم رکھے اور اپنی آرمی کو فرینچ ماہرین سے ٹریننگ دلوائی۔ یہ ہندوستان میں سب سے بڑے توپ خانے کا مالک بھی تھا۔ آپ 18ویں صدی میں میسور کی معاشی بلندی کا اندازہ لگائیے۔ ریاست کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ پوری دنیا سے بلند تھا۔ لوگوں کی قوت خرید بھی دنیا میں پہلے نمبر پر تھی۔ ریاست برصغیر میں زرعی اور صنعتی پیداوار میں بھی اول نمبر پر تھی۔ میسور جنوبی ایشیا میں سوتی اور ریشمی کپڑے کا سب سے بڑا مینوفیکچر تھا اور میسور کی فی کس آمدنی ہالینڈ، فرانس، برطانیہ تینوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ ٹیپو سلطان کی ریاست دنیا کی خوشحال ترین اسٹیٹ تھی۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے بیک وقت مغل دربار، افغان حکمران، عثمانی خلیفہ، ایران اور یورپ کے ساتھ سفارتی تعلق استوار کیے۔ اس نے نیپولین بوناپارٹ کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلام کا مطالعہ کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا دوسرا پہلو عسکری تھا۔ وہ ایک شاندار بہادر جنرل تھا۔ گھڑ سواری، تلوار بازی ہو یا بندوق کا داغنے کا فن ہو، وہ گوروں کو حیران کر دیتا تھا۔ وہ کس قدر بہادر انسان تھا، آپ 2 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کی آخری جنگ 1799 یعنی کہ 1799 میں ہوئی۔ یہ تاریخ میں چوتھی اینگلو میسور جنگ کہلاتی ہے۔ ٹیپو سلطان یہ جنگ ہار رہا تھا۔ انگریزوں نے دارالحکومت سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا ٹیپو سلطان اور اس کا ملک نہیں بچ سکے گا۔ اس کے فرینچ ایڈوائزر نے اسے مشورہ دیا، آپ خفیہ رستے سے نکل جائیں، ہم نیا لشکر بنائیں گے اور انگریزوں سے اپنا ملک واپس لے لیں گے۔ ٹیپو سلطان اس وقت ذرا بختر بن رہا تھا۔ اس نے اس وقت فرینچ ایڈوائزر کو دیکھ کر وہ تاریخی فقرہ کہا جو بعد ازاں عمران خان سمیت دنیا کے ہر حکمران نے جنگ سے پہلے اپنے عوام کو سنایا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پہ ہندوستان کے حکمرانوں کو بھی یہی بات کہنا چاہوں گا اپنے اس چینل 90 کے توسط سے کہ مسلمان کی ایک دن کی زندگی کفار کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو جناب آگے وہ گھوڑوں پر سوار ہوا، قلعے کا گیٹ کھلوایا، انگریز سپاہیوں سے لڑنا شروع کیا اور قلعے کے گیٹ پر شہید ہو گیا۔ اس کی بہادری کا وہ دوسرا واقعہ اس کی شہادت کے بعد پیش آیا۔ وہ گرتے گرتے بھی دشمن کے 2 سپاہیوں کی گردنیں اڑاتا اتار گیا تھا۔ وہ شہید ہو چکا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی۔ دشمن کا کوئی سپاہی اس تلوار کی موجودگی میں اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی دہشت اس کی بہادری کی انوکھی مثال تھی۔ ٹیپو سلطان کا اسکاٹش یونٹ نے شکست دی تھی، لہذا اس کی تلوار اسکاٹش کے حصے آ گئی۔ یہ تلوار 1800 سے 2003 تک
ایڈنیرا کے قلعہ میں پڑی رہی، یہاں تک کہ یہ ستمبر 2003 میں بھارت کے مشہور بزنس مین وجے مالیا نے 1.5 کروڑ روپے میں خرید لی۔ یہ اب وجے مالیا کے ڈرائنگ روم میں پڑی ہے، اور ٹیپو سلطان کی زندگی کا تیسرا اور آخری پہلو اس کی کم زور انتظامی صلاحیتیں تھیں۔ وہ بے شک شاندار حکمران اور بہادر سپاہی تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے اچھا منتظم نہ ہوتا۔ وہ دوستوں اور مشیروں کے معاملے میں بھی مار کھا جاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات چھوٹے چھوٹے ایشوز کو پہاڑ جتنا بلند بھی کر لیتا تھا۔ مثلا انگریز نے صرف ایک اصول کے ذریعے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ وہ اصول تھا تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا یہ داؤ ٹیپو سلطان پر استعمال کیا۔ اس نے اپنی مقامی لڑائیوں میں الجھا دیا۔ ٹیپو سلطان نے مراٹھوں اور نظام آف حیدرآباد سے جنگ لڑی۔ یہ جنگیں اس کا خزانہ بھی نکل گئیں، گولہ بارود بھی اور فوج بھی۔ وہ ہمسایوں سے لڑتے لڑتے اتنا کمزور ہو گیا کہ انگریزوں نے اسے چوتھی اینگلو میسور جنگ میں چت کر دیا۔ وہ اپنے قریب موجود لوگوں پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ یہ علت حکمرانوں کو کبھی سوٹ نہیں کرتی۔ دنیا کی تمام بڑی حکومتیں، تمام بڑی سلطنتیں مشیروں کے ہاتھوں تباہ ہوئیں۔ میسور کو بھی ٹیپو سلطان کے مشیر نکل گئے۔ یہ وہ اندازہ نہ کر سکے۔ اس کے دربار میں میر صادق جیسے غدار لوگ بھی موجود ہیں۔ میر صادق نے آخر میں غداری کی اور انگریزوں کو قلعے میں داخل ہونے کا راستہ بتا دیا، اور دشمن قلعے کی دیواریں توڑ کر سرنگا پٹم میں داخل ہو گیا، اور یوں برصغیر پاک و ہند کی عبرت ناک ٹریجڈی وقوع پذیر ہوئی۔ ٹیپو سلطان بے شک ایک بہادر اور انسان تھا، وہ ایک شاندار حکمران بھی تھا، لیکن اس نے اپنی دو کمزوریوں کی وجہ سے معاشی لحاظ سے دنیا کی مضبوط ترین ریاست بھی تباہ کر لی، اور انگریزوں کو پورے ہندوستان پر قابض ہونے کا موقع بھی دے دیا۔ کاش وہ نیپولین بوناپارٹ کی جگہ اپنے ہمسایوں پر توجہ دیتا، وہ ان کو دوست بنا لیتا، وہ ان سے جنگوں کی غلطی نہ کرتا، اور دوسرا وہ کہ وہ اپنے اندر اپنے ساتھ جو کھڑے اس کے جو قریبی ساتھی تھے ان کے اندر چھپے ہوئے غداروں کو وہ پہچان لیتا۔ وہ بیڑوں کی کھال میں چھپے بیڑیوں کی شناخت کر لیتا، تو تاریخ آج اسے کسی اور زاویے یا کسی اور اینگل سے دیکھ رہی ہوتی۔ جنگوں میں مرنا بہادری نہیں ہوتا، جنگ جیتنا بہادری ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ٹیپو سلطان اپنی تمام تر بہادری، اپنی شاندار فوج، دنیا کی پہلی راکٹ کیولری اور برصغیر کی پہلی نیوی کے باوجود چوتھی اینگلو میسور جنگ ہار گیا، اور اس ہار کے بعد اس کی بہادری کی نشانی اس کی تلوار نیلام ہوتی رہی۔ بے شک شیر کی زندگی ایک دن گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا شیر ایک دن گیدڑوں کے 100 دن سے کیوں بہتر ہوتا ہے؟ کیونکہ شیر کی کبھی ہارتا نہیں اور گیدڑ کبھی جیتے نہیں۔ شیر کی جیت اور شیر اور گیدڑوں کی ہار انہیں گیدڑ بنا دیتی ہے۔ کاش کوئی یہ نکتہ ہمارے وزیر اعظم کو سمجھا دے۔ میں نے 6 اگست کو عمران خان کی پارلیمنٹ میں اسے للکارتے ہوئے یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم ٹیپو سلطان ثابت ہوں گے، ہم گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی پر شیروں کے ایک دن کی فوقیت دیں گے۔ میں یہ سن کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں یہ الفاظ ایسے شخص کے منہ سے نکل رہے تھے جس نے پاکستان کی نازک ترین وقت میں پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن بلایا۔ ہم نے اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے بھارت اور پوری دنیا کو پیغام دینا تھا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں آنسوؤں کو تحفہ دینا پڑا تو دیں گے، لہو گرانا پڑا تو گرائیں گے، 100 سال لڑنا پڑے تو لڑیں گے، لیکن کشمیر کے 1 انچ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ دنیا ہمیں کشمیریوں کے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں سے دیکھے گی۔ لیکن وزیر اعظم اس سیشن میں خود 4 گھنٹے لیٹ تشریف لائے، جبکہ وزیر خارجہ حج پر تشریف لے جا چکے تھے۔ آج ہماری سنجیدگی کا عالم دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی 4 اگست کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ کمیٹی میں بار بار ہم یہ کریں ہم وہ کریں گے کہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے کمیٹی کو بتایا کہ شاہ صاحب آج رات حج پر روانہ ہو رہے ہیں تو ارکان حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہ صاحب نے بڑے اعتماد سے فرمایا، میرے دفتر ایکٹیو ہے، ہمارا فارن آفس بھی، بہت ماہر لوگ موجود ہیں، میں حج کے دوران OIC کو بھی متحرک کرتا رہوں گا اور ٹیلی فون کے ذریعے وزیر اعظم سے رابطے میں رہوں گا۔ یہ فرمان کمیٹی کے لیے مزید حیران کن تھا۔ بہرحال
وزیر خارجہ حج پر تشریف لے گئے اور ان کا ایکٹیو سسٹم پریس ریلیز ٹویٹس کی گولہ باری مشغول ہو گئے اور پیچھے رہ گئی اپوزیشن۔ یہ تو پچھلے 2 دنوں سے عمران خان کو عمران احمد خان نیازی ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی، سیاسی اور سفارتی صورتحال ہے۔ وزیر اعظم جوائنٹ سیشن میں پہنچنے کی بجائے ٹیپو سلطان کی تلوار تلاش کرتے رہ گئے۔ شاہ محمود قریشی عین قیام کے وقت سجدہ یاد آ گیا۔ اپوزیشن نے پوری دنیا کے سامنے اپنے گندے کچے دھونا شروع کر دیے، اور یہ ہے قوم کی وہ لیڈرشپ جس نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا ہے، جس نے خود ٹیپو سلطان بھی ثابت کرنا ہے، جس نے دہشت گرد نریندر مودی کے گربان میں کو بھی ہاتھ ڈالنا ہے۔ ہمارے کشمیر کا اب کیا بنتا ہے میں نہیں جانتا، تاہم میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ لوگ جو اپنی پارلیمنٹ سے اتفاق و تہذیب کے ساتھ ایک قرارداد پاس نہیں کر سکتے، وہ وقت پر ایوان میں آ نہیں سکتے، جو ضرورت کے وقت حج پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگ ہار تو سکتے ہیں لیکن وہ لڑ اور جیت نہیں سکتے۔ ہم اپنی پارلیمنٹ میں کشمیر کی جنگ ہار رہے ہیں، بس ٹیپو سلطان بننا باقی ہے۔ اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو مجھے خطرہ ہے ہمارا یہ شوق بھی بہت جلد پورا ہو جائے گا، ہماری تلواریں بھی نیلام گروں میں فروخت ہوں گی۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میری آپ سے اپنے چینل 9 ٹی وی کی توسط سے درخواست ہے، جنگیں ہارنے اور مرنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، زندہ رہنے اور جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔